بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد وعلى آله وصحبه ومن نحى نحوه أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهدين في سبيله وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمته أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے۔ خدائے ذوالجلال والکرام جو قادر مطلق ہے، جس کے کنٹرول میں ساری کائنات ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جس نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے اور ان کے آخر کے سلسلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اپنی آخری کتاب دی۔ اپنی کتاب کے اندر اس نے اپنے نبی اور نبی کے ماننے والوں کو اس بات کا پابند کیا ہوا ہے کہ وہ اس کی زمین پر اس کے نظام کو قائم کریں، اس نظام کے تحت اپنی زندگی گزاریں، جس کو ہم اسلام کا نظام کہتے ہیں، جس کو اسلامی نظام حیات کہتے ہیں، جس کو ان الدین عند اللہ الاسلام کہا گیا ہے۔ اسلام کا یہ نظام جب کبھی بھی کہیں قائم ہوا، انسانی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ شیطانی قوتوں نے کبھی ٹھنڈے پیٹوں اس کو قبول نہیں کیا۔ شیطان کے لاؤ لشکر طاغوتی نظام قائم کرنے کے لیے ہمیشہ ان لوگوں کے خلاف میدان عمل میں رہے، جنگیں ہوئیں، بڑے بڑے مارکے ہوئے۔ دنیا میں صرف یہ دو گروہ ہیں، ایک اللہ کی جماعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے لوگ، اور ایک شیطان کی راہ میں لڑنے والے لوگ، طاغوتی نظام قائم کرنے والے لوگ۔ تاریخ کی شہادت یہی ہے
لیکن اس زمانے میں ہمیں تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، اور آج یہ میڈیا کا زمانہ ہے. آپ گھر بیٹھے یہاں ہزاروں لاکھوں میل دور کے مناظر دیکھ سکتے ہیں. ایک دوسری قوم کو اپنے گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. لوگ جنگیں ہوتی ہیں، ہم ان کو گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں. پھر پرنٹ میڈیا کے حوالے سے ہم ہر وقت ہر لحظہ 24 آور ٹائم میں پوری دنیا کے حالات سے باخبر رہ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمیں ان چیزوں سے کوئی دلچسپی ہو، بشرطے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہوں. پاکستان بننے سے بہت پہلے علامہ اقبال مرحوم فوت ہو گئے تھے 1938 میں، اور اس سے بھی بہت پہلے انہوں نے ایک بات کہی تھی، بہت پہلے. اپنے زمانے میں وہ جب افغانستان کے دورے پر گئے تھے تو وہاں کے حالات کو دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر، ان کے مزاج کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا افغان باقی کوہسار باقی، الحکم للہ الملک للہ. ایک گویا ایک قسم کی پیشین گوئی تھی جو ان سے ہو گئی تھی. پھر انہوں نے اپنی نظموں میں اور بھی بہت کچھ کہا ہے. ایک جگہ وہ کہتے ہیں فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. اس وقت یہ مناظر نہیں سامنے تھے. آج سے کئی سال پہلے، مثلا 40-50 برس پہلے، اگر کوئی شخص ان نظموں کو پڑھے، اقبال یاد کو پڑھے، تو وہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کیا بات ہے جو علامہ نے کہی ہے. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. سمجھ نہیں آتی تھی. جب اس کا پریکٹیکل ہوا تب سمجھ آئی بھی وہ بندہ کون ہے، وہ صحرا کون سے ہیں، وہ کوہستانی سلسلے کون سے ہیں. وہ اس وقت پتہ چلا جب جنگ افغانستان شروع ہوئی. یہ 1979 کا زمانہ تھا جب روس داخل ہوا افغانستان میں اپنا لاؤ لشکر لے کے. دنیا کی سپر پاور، سینکڑوں ایٹم بم میں جس کے پاس، کئی لاکھ فوج، ہر قسم کی طاقت، ہر قسم کے ہتھیار، ایٹمی ہتھیار، وہ اپنا سارا لاؤ لشکر لے کر آیا. وہ ان پہاڑوں اور ان صحرائیوں سے 10 سال تک ٹکرے مارتا رہا. آخر کار شکست لے کر یہاں سے جانا پڑا اس کو. اور دریائے آمو کو پار کرتے ہوئے ان کے جرنیل نے کہا تھا کہ روس کا یہ فیصلہ غلط تھا اس افغانستان میں داخل ہونے کا. یہ ہمارا فیصلہ کہ ہم افغانستان میں داخل ہو کر کے فتح کر لیں گے، غلط فیصلہ تھا. 10 سال کی جنگی مشینری استعمال کرنے کے بعد اس کو سمجھ آئی تھی. اس کے بعد ایک دوسری سپر پاور آئی. وہ سپر پاور نہیں، سپریم پاور کہلاتی ہے اپنے آپ کو، امریکہ. 20 سال 9 مہینے اس نے یہاں جنگ لڑی ہے. 20 سال 9 مہینے وہ یہاں رہا ہے. اور وہ اکیلا نہیں تھا بھائی، پوری دنیا کی کافر قوتیں، پوری دنیا کی نیٹو کے 55 ممالک کی فوجیں یہاں آئی تھی.
امریکہ کی اکیلے امریکہ کی 1 لاکھ فوج تھی اور دیگر ممالک کی 55,000 فوجیں تھیں. 1.5 لاکھ فوج لے کر آئے اور دنیا کا ہر قسم کا اسلحہ استعمال کیا یہاں انہوں نے. سنتے رہے لوگ. اور جو ہم جیسے کمزور ایمان کے لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ یار یہ افغان پاگل ہیں, انہوں نے کس بڑی طاقت سے ٹکر لے لی. یہ ویڈیو موجود ہے نیٹ پر, یہ ویڈیو موجود ہے جنرل حمید گل مرحوم کی, جب امریکہ نے چیلنج کیا تھا کہ اس کو کہو کہ یہ اسامہ دے دے ہمیں, اسامہ بن لادن. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے ایک جنگل میں ایک جھونپڑی میں گیا, وہ کہتا مجھے خود نہیں پتا کہ وہ جھونپڑی کہاں ہے. جہاں اسے لے کر گئے تھے پتہ نہیں چلنے دیا. تو ایک زمین خاک نشین آدمی ایک درویش بیٹھا تھا, اس کے سامنے روٹی کے سوکھے ٹکڑے تھے اور کاوا تھا, مٹی کے برتن تھے. جب ملاقات ہوئی تو اس نے خود کہا, لمبی کہانی ہے جو اس نے بڑی تمہید باندھ کر کہا کہ امریکہ ایسا ہے, امریکہ ایسا ہے, امریکہ ایسا ہے, یہ بڑا پاورفل ملک ہے, اس کے پاس افواج بڑی ہیں, ساری دنیا تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آ گئی ہے. اور دنیا کفر ہی نہیں, سچی بات یہ ہے کہ دنیا منافقین بھی ان کے ساتھ تھی. منافقین کا یہ گروہ جو بظاہر ہمارے مسلمانوں پر حکمران ہے, یہ بھی ان کے ساتھ ہی تھا. پوری دنیا ایک طرف اور پوری دنیا کے مقابلے میں افغان ایک طرف. یہ منظر ہم دیکھتے رہے, وہ شمالی ہے جب سے یہ منظر دیکھتے رہے. 20 سال کا عرصہ کو معمولی عرصہ تو نہیں ہے, 10 سال پچھلے بھی ڈالیں تو یہ 30 سال کا عرصہ بنتا ہے. 30 سال کا بچہ پیدا ہوتا ہے پھر جوان ہو جاتا. بمبو کی چھائے میں بچے جب پیدا ہو کر جوان ہوئے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے پوری تفصیل سے امریکی طاقت کا اس کے سامنے حال بیان کیا کہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, بہتر ہے کہ آپ ان کا مطالبہ مان لیں. وہ خود کہتے ہیں کہ بڑے اطمینان سے ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ میری گفتگو سنتے رہے, بولے نہیں. ساری گفتگو سننے کے بعد پوچھا, حمید صاحب یہ بتاؤ اللہ بڑا ہے یا امریکہ؟ ملا عمر نے کہا کہ جنرل صاحب امریکہ بڑا ہے یا اللہ؟ مسلمان خواہ کتنا ہی کمزور مسلمان ہو, بالکل بے عمل, کچھ نہ جانتا ہو, اسے اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اسے اس بات کا پتہ ہے, مسلمان کو اس بات کا پتہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھی یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ملا عمر نے کہا کہ جنرل صاحب یاد رکھو ہم اس کا مطالبہ نہیں مانیں گے, یہ توہین آمیز مطالبہ ہے. امریکہ جو چاہے کرے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان, اس کو کہتے ہیں یقین. کس بات پر؟ اللہ پر, اللہ کے رسول پر, اللہ کی کتاب پر. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 249 پڑھو, 249 نمبر آیت پڑھو, اس میں ٹکڑا ہے. اللہ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آتی ہیں اللہ کے اذن سے. فرمائیے 20 سال کے بعد غالب آئی ہے جماعت کے نہیں آئی. جانتے ہیں آپ کہ یہ جو ملا عبد الغنی برادر جس کو کہتے ہیں, جانتے آپ کون ہے؟ یہ نہیں جانتے آپ.
آپ اس لیے نہیں جانتے کہ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے ان باتوں سے. آپ تو کھانے کے لیے اور ہضم کرنے کے لیے، اس کے بعد مر جانے کے لیے آئے دنیا میں. دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی کیا ذمہ داری، کوئی پرواہ نہیں. ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں اس بات کی. ہوتا تو ہوتا رہے. ہم تو دنیا میں کھانے پینے کے لیے آئے. یہ عبد الغنی برادر، ملا عبد الغنی برادر، یہ پاکستان میں سفیر تھا. پرویز مشرف کے حکم سے اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا. نیٹ پر اس کی ویڈیو موجود ہے جب اس کو ہتھکڑیاں لگا کر گرفتار کر کے لایا گیا تھا. یہ 8 سال پاکستان کی جیلوں میں رہا ہے. ہم تاریخوں میں پڑھتے تھے نا، ہم نے قرآن میں پڑھا، حدیثوں میں پڑھا کہ اللہ جب چاہے تو کسی کو بکتے ہوئے آدمی کو، غلام کو تخت پہ بٹھا دیتا ہے. سنتے تھے نا. تو یہ تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. 8 سال کے بعد جب ٹرمپ کی حکومت آئی ہے، اس نے اپنے مقصد کے لیے جب وہ بہت مصیبت میں تھے کہ کسی طرح افغان مجاہدین جو ہیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، تو انہوں نے پاکستانی حکومت کو کہا کہ ملا برادر کو چھوڑو تاکہ اس کے ذریعے وہ مذاکرات ہوں گے. کیونکہ یہ اس ٹیم کا سربراہ تھا جو طالبان کی ٹیم تھی قطر کے اندر. یہ یہاں سے چھوڑا گیا اور قطر پہنچا اور وہاں اس دفتر میں بیٹھ گیا جا کے، جو وہاں طالبان کا دفتر تھا. وہاں مذاکرات ہوئے، امریکیوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے. اس مذاکرات کی فائل پر جو دستخط کرنے والا طالبان کی طرف سے تھا وہ عبد الغنی برادر تھا، ملا عبد الغنی برادر. آج وہی ملا عبد الغنی برادر افغانستان کے اندر ہے. افواہیں آ رہی ہیں، فائنل تو نہیں ہوا کہ وہ وزیر اعظم، پرائم منسٹر افغانستان ہوگا یا وہ صدر، جو بھی ہوگا، جو بھی ان کی حکومت بنے. فرمائیے یہ کیا اللہ کی قدرت ہمارے سامنے نہیں آئی؟ اس آیت کو بار بار پڑھیے، پڑھتے رہیے، ورد کیجئے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اللہ کے اذن سے. اور پھر فرمایا کہ واللہ مع الصابرین، اور اللہ کھڑی رہنے والوں کا ساتھی ہوتا ہے، جم کے کھڑے رہنے والوں کا ساتھی ہے، دوسروں کا نہیں بھائی. ان لوگوں کا ساتھی ہے جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ جم گئے، پھر ان کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اور آپ اس وقت مجاہد کی مثال بیان کر رہے تھے. مجاہد کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، مقام اور مرتبہ اس کا کیا ہے، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے. فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اس کی مثال کیا ہے، ایسے کا مثل الصائم القائم، کہ ایک آدمی ساری زندگی روزے پر روزہ رکھتا چلا جائے اور ایک آدمی ساری زندگی قیام پہ قیام کرتا چلا جائے، مجاہد کے مرتبے کو نہیں پاتا. نمازیں پڑھو، ہر وقت نمازیں پڑھو، ہمیشہ صائم الدہر روزے رکھو، صائم الدہر رہو، ہمیشہ روزے رکھتے رہو، مجاہد فی سبیل اللہ کے مرتبے کو نہیں آدمی پہنچتا. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ، جو شخص، جو مجاہد اس کی راہ میں
جہاد کرتا ہے اس کے دین کو بچانے کے لیے، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، اللہ اس کا ذمہ خود لے لیتا ہے، اللہ خود اس کا ذمہ دار بن جاتا ہے، اس کو اپنے ذمے میں لے لیتا ہے۔ فرمایا پھر جب وہ یتوفاہ اگر وہ فوت ہو، کبھی موت بھی مرے، تو پھر بھی اللہ اس کو یدخلہ الجنہ، جنت میں داخل کرے گا۔ کتنے لوگ اس جنگ میں، 1,90,000 آدمی اس جنگ میں افغانوں کا شہید ہوا ہے، جو رپورٹیں آ رہی ہیں، معمولی تعداد یہ نہیں ہے۔ مجھے ایسے بھی لوگ ملے جنہوں نے بتایا کہ ہم یہ جہاد، اگر ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں تو یہ طے ہوتا تھا کہ ایک بیٹا 3 مہینے کے لیے مجاہدین کے ساتھ جائے گا، وہ واپس آئے گا، دوسرا جائے گا، وہ واپس آئے گا، تیسرا جائے گا، واپس آئے گا، چوتھا جائے گا۔ اس طریقے سے وہ افغان جو جنگ لڑ رہے تھے ان شیطانوں کے خلاف، دنیا کے سب سے بڑے طاغوت کے خلاف، سب سے بڑا طاغوت دنیا میں، سب سے بڑا دہشت گرد دنیا میں امریکہ ہے، امریکی فوجیں ہیں، امریکی صدور ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کو بدماشی کے ذریعے اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ ہے بلو اور ان کے شتونگڑے۔ یاد رکھیے، ایمان جو ہوتا ہے وہ آدمی کو وہ حوصلہ دیتا ہے کہ وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ ایماندار آدمی کا تو راستہ پہاڑ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی ہوا ہے یہاں پر افغانستان کے اندر۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ واپس آتا ہے، سالم واپس آ جاتا ہے، مقتول نہیں ہوتا، قتیل فی سبیل اللہ نہیں ہوتا، درجہ شہادت نہیں پاتا، اپنی موت آپ مرتا ہے، تبھی موت آئی ہے، تو پھر فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزیں دے گا۔ ایک تو اس کا ثواب دے گا جس کا شمار نہیں، اور دوسری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مال غنیمت لے کر آئے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ امریکی کیا کچھ چھوڑ کر یہاں سے بھاگے ہیں، $1 ٹریلین چھوڑ کر بھاگے ہیں، بکتر بند گاڑیاں چھوڑ کر بھاگے، طیارے چھوڑ کر بھاگے، جدید اسلحہ چھوڑ کر بھاگے، بلغرام کی لائٹیں بند کر کے چوری بھاگے، اور بھاگ کر جا کر کہتے ہیں کہ اگر افغانوں نے یہ کیا وہ کیا تو ہم یوں کر دیں گے۔ بھائی تم 20 سال میں کچھ کر نہیں سکے تو اب تم جا کے کیا گدڑ بندکیاں لگا رہے ہو۔ اور جو ان کے پٹھو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ اسے تسلیم نہ کرے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ نہ کرو، تمہاری کیا پرواہ ہے ان کو۔ بڑی بڑی قوتیں، جتنی قوتیں ہیں کفر کی، یہ چائنا کون ہے؟ ایک کافر ملک ہے نا، اور بدھ مت ہے نا، وہاں نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں مسجدیں کھولنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سنگیانگ میں جا کے دیکھیے جو مسلمانوں کا صوبہ ہے، ہر طرح کی پابندیاں وہاں۔ یہ خود ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ بھائی افغان فاتحین ہمارے اندر مداخلت نہ کرنا، اگر آپ ہمیں نہ چھیڑیں تو ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ روس جو 10 سال یہاں جس کی فوجیں رہی ہیں، ان کا سفر کرنا موجود ہو، کہتے ہیں ہم تیار ہیں بھائی، اگر ہمیں کچھ نہ کہیں تو ہم آپ کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن ان مسلمان حکمرانوں کو کیا کہیے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 76، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ مومن ہیں وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا، جو اللہ رسول کے منکر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، مال اپنا خرچ کرتے ہیں، جانیں لڑاتے ہیں،
20 سال لڑائی ہے انہوں جانے یہاں تاغوت کی راہ میں. پٹھو کہتے ہیں جی امن قائم کرنے آیا تھا امریکہ. کیا مطلب بھائی امریکہ کا امن قائم کرنے کے لیے 7 سمندر پار سے آنے کا؟ اپنے گھر بیٹھے اپنے ملک کے اندر کوئی جو چاہے نظام قائم کرے. تم کون ہوتے ہو؟ اپنے گھر میں جو چاہے وہ کرے، تمہارا کیا مطلب ہے؟ لیکن آئندہ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کبھی نہیں آئیں گے، کوئی بھی نہیں آئے گا. منظر یہ دیکھا آسمان نے، اس لیے فرمایا اللہ نے فقاتلوا اولیاء الشیطان، اٹھو مسلمانوں ان شیطان کے چیلوں سے لڑو، ان شیطان کے چیلوں کے ساتھ لڑو. ان قید الشیطان کان ضعیفا. دیکھ یہ جملہ اللہ نے کب فرمائی سی یہ بات کہ شیطانوں کے جو مکر و فریب ہیں ان کی چالیں وہ بودھی ہوتی ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کی ہوتی. تم اٹھ کر کھڑے تو ہو جاؤ، ڈٹو تو صحیح. تم دیکھو گے کہ ان کی ہوا کیسے نکلتی. ساری دنیا کا میڈیا اس وقت آپ اٹھائیں، آپ کوئی چینل پڑھیں، کوئی کسی صحافی کو سنیں، کوئی یوٹیوب کھولیں، ہر جگہ آپ کو افغان کا تذکرہ نظر آئے گا. افغان کے اوپر نظریں لگی ہوئی. افغانستان کیا کر رہا ہے، کیسی حکومت بناتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی طرف. اور پورے ایک رپورٹ کے مطابق، تازہ ترین ایک رپورٹ کے مطابق، جب کابل فعال ہوا ہے پورے ملک میں صرف 2 آدمی مرے ہیں، 2 آدمی قتل ہوئے ہیں پورے ملک میں. یہاں تمہارے ہاں تو 24 گھنٹے میں ہزاروں لوگ قتل ہو جاتے ہیں. تمہارا حال تو یہ ہے کہ یہاں ویڈیو وائرل ہو گئی، مینار پاکستان میں ایک لڑکی کے ساتھ کیا کیا ان گنڈوں نے، کون نہیں جانتا. یہ ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا. اس لیے فرمایا ان قید الشیطان کان ضعیفا. اٹھو، شیطان کی چالیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بظاہر بڑا لاؤ لشکر معلوم ہوتا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہوتی. یہ موت سے ڈرنے والے اس قابل نہیں ہے کہ تمہارے سامنے کھڑے ہوں. کیوں؟ اقبال نے نا بڑی مشہور ایک نظم لکھی ہوئی ہے، طارق کی دعا، طارق ابن زیاد کی دعا. طارق ابن زیاد جب اندلس میں اپنی فوجیں اتاری تھی تو بیڑیاں جلا دی تھی. سنی ہے نا بات آپ، بڑی مشہور بات ہے یہ، بیڑیاں جلا دی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا بھائی، ہم نے اپنے وطن نہیں جانا. تو اس نے کہا مسلمان جو ہوتا ہے ساری زمین اس کا وطن ہے، ساری زمین اس کا وطن ہے. ہم مسلم ہیں، سارا جہاں ہمارا. بیڑیاں نہیں رکھیں گے، ہم یہاں رہنا ہے، اندلس میں رہنا ہے، اس کو فتح کرنا ہے اور اس کے اندر رہنا. اور واقعی ایسا ہوا ہے، 7 صدیاں اس ملک کے اندر مسلمان حکومت کرتے رہے. اس وقت ایک دعا ہے علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں جو لکھی تھی، طارق کی دعا. تو اس نے کہا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، بتاؤ مجھے یہ افغانوں پر فٹ آ رہا ہے کہ نہیں. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دونی میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. ان کی ہیبت کا یہ عالم کہ دم دبا کر امریکی بھاگ رہے ہیں وہاں سے. بڑی بڑی قوتیں، سپریم پاور، کدھر سپریم پاور، دم دبا کے بھاگے ہیں یہاں سے. دونوں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، خدائے بزرگ و برکت کے ساتھ آشنائی تو پیدا کرو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مالے گا نہیں من نہ کشور کشائی. مومنوں کی صفات بیان کی ہیں، کیسے ہوتا ہے مومن. میں دیکھوں اگر اس نظم کو تو کیا میں ایسا ہوں؟ زیادہ تو لے کر دیکھیں اپنے آپ کا. پھر کہتے ہیں خیابان، خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، کبا چاہے یہ اس کو خون عرب سے. اور میں کہتا ہوں عرب کا لفظ مٹا دو یہاں سے، خون چاہے یہ اس کو افغان کے خون سے، افغان کا لفظ لاؤ یہاں.
افغانوں نے خون کا دریا عبور کر کے یہ ملک حاصل کیا ہے، افغانوں نے خون کا دریا عبور کر کے یہ آزادی حاصل کی ہے، اس طرح آزادی نہیں ملتی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، کتنی صدیاں بیت گئی ہیں مسلمانوں کو غلامی کی زندگی بسر کرتے ہوئے، ان ملکوں کو کتنی دنیا بدل گئی، نہ لباس اپنا، نہ زبان اپنی، نہ تعلیم اپنی، نہ رہن سہن اپنا، نہ تہذیب اپنی، کچھ بھی اپنا نہیں ہے، نکال بن گئے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، جگر سے کشادہ دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، کشادہ دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، دل مرد مومن میں کو پھر زندہ کر دے، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ تجلی کے نہ تھی نعرہ لا تذر میں، مت ڈر دنیا سے، مت ڈر کفر سے، مت ڈر سپریم پاور سے، ایمان پیدا کر، یقین پیدا کر، یقین پیدا کر۔ اقبال نے یہی تو کہا ہے، عملے پہ ہم یقین محکم، عملے پہ ہم جہاد محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے۔ اٹھو، اپنے دین کو سمجھو، اپنے ایمان کو ٹٹولو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، دعا ہے نا، وہ تجلی کی تھی نعرہ لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ ایک اور جگہ اقبال نے ایک بات لکھی جہاد کے عنوان سے، نظم ہے ان کے جہاد کے عنوان سے، کلیات اردو میں۔ اقبال بہت پہلے فوت ہو چکے ہیں، یہ مناظر اقبال نے نہیں دیکھے، آج زندہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کچھ لکھ دیتے اس پر۔ بہت پہلے جہاد کے نام سے عنوان سے ایک نظم لکھی، تو اس میں جو لوگ مسلط پرست ہوتے ہیں ان کا پورا آپریشن کیا ہے اقبال نے، مسلط پرستوں کا۔ کہتے ہیں کہ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے۔ آج میڈیا کی کوئی خبر سنیے، آج کوئی اخبار پڑھ کر دیکھیے، کسی صحافی کا کوئی مضمون پڑھ کر دیکھیے، وہ کہتے ہیں جی لڑنا بڑھنا نہیں چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ لڑے بغیر دشمن باز آتا ہے؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ دشمن جو تمہارے اوپر آ گیا وہ لڑے بغیر تمہیں معاف کر دے گا؟ اگر آپ ٹکر نہیں لیں گے تو وہ تو آپ کو چبا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب نہیں رہی تلوار کارگر۔ اب یہ قلم سے فتح کیا ہے افغانستان مجاہدین نے، بولو قلم سے فتح کیا ہے۔ لوگ تو ان کی خبریں تک نہیں جانتے۔ قلم سے فتح کیا ہے یا بندوق سے کیا ہے؟ پھر بندوق میزائلوں کے مقابلے میں مدعو، بکسر بند گاڑیوں کے مقابلے میں پیدل ننگے پاؤں، شرابوں سے پیٹ بھرے ہوئے ظالموں کے مقابلے میں سوکھی روٹی کھانے والے۔ دنیا میں اب نہیں رہی تلوار کارگر۔ فرماتے ہیں لیکن جناب شیخ معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز، مسجد میں اب یہ واز، یہ واز، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر۔ کیوں بھائی ہے کہ نہیں؟ ایماندار سے بتاؤ۔ بڑی بڑی تقریریں، بڑے بڑے خطبے،
بندہ ٹس سے ماسی نہیں ہوتا. فرمائیے کوئی حرکت پیدا ہوئی کبھی؟ کبھی 14 سال میں نے لگائے, کبھی کوئی حرکت پیدا ہوئی کہ ٹھیک ہے بھائی اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیے؟ ٹس سے مس کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں فرائض ادا نہیں کرتے؟ یہی بات اقبال کہہ رہے ہیں. لیکن جناب شیخ معلوم کیا نہیں کہ مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو عادت ہے ہمیں, آپ کو خطبہ سننے کی عادت, ہمیں دینے کی عادت ہے. ہم نمازیں پڑھتے, نماز کے جو مقاصد ہیں, خطبات کے جو مقاصد ہیں, قرآن سننے سنانے کے جو مقاصد ہیں, وہ کب پورے کیے ہم نے؟ تیگ و تفنگ دستے مسلمان میں ہے کہاں؟ جس زمانے میں اقبال یہ نظم لکھ رہے تھے اس وقت واقعی نہیں تھی. ایک اور جگہ انہوں نے لکھا تھا, سبب کچھ اور ہے جسے تو بھی سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. یہ اس لیے نہیں زوال پذیر ہو گیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, کاروبار نہیں ہے, اس کی ملیں نہیں ہیں, زمینیں نہیں ہیں, یہی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں رہا, جذبہ ایمانی نہیں ہے. یہ بات کہی تھی اقبال نے اس وقت. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تیگ و تفنگ دستے مسلمان میں ہے کہاں, ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر. ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر, کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل, کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. نہیں سمجھ آئی؟ کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی. ایمانداری سے بتاؤ کتنی بڑی بڑی تبلیغیں ہوتی ہیں, بتاؤ کتنے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں, لاکھوں کے ہوتے ہیں. کبھی کوئی جہاد کا نام لیتا ہے؟ سنا کبھی آپ نے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یا اللہ مسجد میں بیٹھ کر مسلمانوں کو فتح دے دے, کافروں کو فنا کر دے. وہ کیسے بھائی؟ دعائیں کیسے بسر کریں؟ اگر دعاؤں سے کچھ ہوتا تو ہر سال 32-35 لاکھ آدمی حج کر کے وہاں میدان عرفات میں دعائیں کرتا ہے. اسرائیل کب کا گرک ہو گیا ہوتا؟ ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی. اور علامہ کو کیا خبر تھی کہ اس کے یہ ماننے والے اقبال ڈے تو منائیں گے پر اس کی تعلیم پر عمل نہیں کریں گے. تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی, دنیا کو جس کے پنجے خونی سے ہو خطر. تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی, دنیا کو جس کے پنجے خونی سے ہو خطر. باطل کے فال و فر کے لیے, باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا سر تک کمر. کیا یورپ کے پاس حق ہے؟ اللہ رسول کا پیغام ہے؟ باطل پرست ہیں پورا یورپ کے نہیں. پورے امریکہ کے اندر باطل ہے کہ نہیں؟ یہ کافر قومیں ہیں کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے میں کون ہوتا ہوں؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ مسیح ابن مریم. کافر ہیں وہ لوگ جو کہے کہ یسوع خداوند ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 72, فرمایا یہ کافر لوگ, پورا یورپ, پوری عیسائیت, پوری یہودیت. قرآن نہیں پڑھا کبھی آپ نے؟ اس لیے کہا کہ یہ باطل جو تم نے کھڑا کیا ہوا ہے اس کی حفاظت کے لیے تو تم نے ایٹم بم بنائے ہوئے ہیں. دیکھو ذرا, اقبال نے کمال موازنہ کر دیا کہ یہ باطل کی حفاظت کے گندی تہذیب کے لیے, کتوں کو ساتھ سلانے والی تہذیب کے لیے, ننگی عورتوں کو لے کر بازار میں پھرنے والی تہذیب کے لیے,
تم نے اس گندی تہذیب کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ایٹم بم بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا دوشتہ کمر۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پادریوں سے ہم پوچھتے ہیں جو کلیسا نواز ہیں، یہ گرجوں میں بیٹھے ہو، جس تہذیب کے بڑے ممار ہو تم، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ ساری جنگیں عراق میں، فلسطین میں، کشمیر میں، افغانستان میں ہیں۔ تم وہاں سے 7 سمندر پار سے بھاگے آئے ہو کہ یہاں یہ اسلامی نظام قائم کرنے لگے اور ہماری تہذیب کو خطرہ پڑ جائے گا، اس لیے وہاں سے آئے ہیں۔ ورنہ ان پہاڑوں کے، سنگلاخ پہاڑوں کے اندر کیا رکھا تھا؟ کیا لینے آئے تھے آپ یہاں؟ اس لیے اس نے کہا، علامہ نے کہا، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ امریکہ جو چاہے کرے تو تم اسے دہشت گرد نہیں کہتے۔ آج تک پوری دنیا کے اندر جاؤ، کسی دانشور سے پوچھو، کسی صحافی سے پوچھو، کسی مصنف سے پوچھو، کسی ملا سے پوچھو، کسی رائٹر سے پوچھو، اتنا بتا دے دہشت گردی کی تعریف کیا ہے، بتا دے کوئی دہشت گردی کس کو کہتے ہیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ دہشت گرد ہے کون۔ وہ بتاؤ تو صحیح اس کی تعریف کیا ہے۔ اتنے بڑے دہشت گرد ہو تم، افغانستان کے اندر تم نے 2 لاکھ آدمی مار ڈالا، عراق کے اندر تم نے لاکھوں آدمی مار دیے، فلسطین کے اندر تم نے نہتے بچے مار دیے، کشمیر کے اندر تم نے ادھم مچایا، عورتوں کی عصمت دریاں کی، بچوں کو قتل کیا، افغانستان کے اندر بچے قتل ہوئے، عورتیں قتل ہوئی۔ ذرا بتا تو دہشت گردی کس کو کہتے ہیں، اتنا تو بتاؤ۔ اگر کوئی کہے کہ امریکہ دہشت گرد ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ آدمی امریکہ کے مخالف بولتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، یہ کہا اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ مسجد میں جاؤ کرونا ہو جائے گا، نہ جاؤ مسجد میں، نہ جاؤ کعبے میں، نہ جاؤ طواف نہ کرو، کرونا ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ منڈی میں جاؤ نہیں ہوتا، ماتم کرنے جاؤ نہیں ہوتا، سینمے میں جاؤ نہیں ہوتا، اسمبلیوں میں جاؤ نہیں ہوتا۔ تو بھائی ہے کہ نہیں؟ یہ تمہارے سامنے ہے کہ نہیں یہ بات؟ یہ کیا تماشا ہے؟ مسجدوں میں کرونا آ گیا۔ اقبال کے شعر کے اندر تو بڑی وسعت ہے، اسی لیے فرمایا اسلام کا محاسبہ، اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر۔ یعنی کفر کے کام جتنے ہیں، نافرمانی کے کام جتنے ہیں، فساد کے جتنے کام ہیں، وہاں تم نے اجتماع کیے ہوئے ہیں، اور مسجد میں کہتے ہو کہ 6 فٹ کے فاصل پر کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ ہمارے نبی تو کہتے ہیں مل کے، کندھے سے کندھا ملا کے، قدم سے قدم ملا کے نماز پڑھو۔ کس کی بات مانو گے؟ ان اللہ کے نافرمان بندوں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ چند گزارشات میں نے اس لیے رکھ دی کہ عین یہ موقع کی مناسبت سے کہ اس وقت ہمارے ہمسائیے میں افغانستان کے اندر مجاہدین، اللہ کے ان شیروں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے بچے شہید کروا کے ننگے پاؤں، بدن پر کپڑے پورے نہیں ہیں، دنیا کے عظیم ترین گنڈے کو یہاں سے نکالا ہے، عظیم ترین دہشت گرد کو یہاں سے دم دبا کر بھاگنا پڑا ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ اسلحے کی باتیں نہیں ہیں یار، اسلحے پڑے رہ گئے، روس کے بم پڑے رہ گئے، امریکہ کے اسلحے پڑے رہ گئے۔ کون نہیں جانتا کہ تورا بورا کے پہاڑوں پر ایسی بمباریاں ہوتی تھی، زمین 100 فٹ نیچے جا کر کے بم پانی نکال دیتے تھے، ایسی آگ برسائی گئی وہاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فتح نصیب کی ہے،
اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، نیکی کی توفیق دے، خیر کی تو بھلائی کی توفیق دے، کاش وہ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتریں۔ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ان کو سیدھی راہ چلا، فتح کے نشے میں کہیں بھٹک نہ جائیں، اس فتح کے نشے میں بھٹک نہ جائیں، بالکل سیدھی راہ چلیں، معاف کر دیں لوگوں کو، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سچ مچ اللہ کا دین وہاں غالب کریں، دین کی حدود قائم کریں۔ کوئی ضرورت لوگوں کے پروپیگنڈے سے ڈرنے کی نہیں ہے، کوئی اس بات کا ڈر نہیں رکھنا کہ دشمن اسلام لوگ کہیں کہ اسلام کی سزائیں تو وحشیانہ ہیں۔ اگر یہ سزائیں نہ ہوتی تو امن قائم نہ ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم دیکھو گے صنعا سے ایک عورت چلے گی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، اور کسی بدماش کا اسے ڈر نہیں ہوگا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ طے والے کہاں جائیں گے، یہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، راستے میں قبیلہ ہے کیسا ہے؟ فرمایا یہ محافظ بن جائیں گے، اس کے محافظ بن جائیں گے۔ جائیے افغانستان کے اندر سفر کر کے دیکھیے، کسی کو نہیں کہا۔ کسی صحافی، ایک دن میں سن رہا تھا، ایک صحافی عورت کا انٹرویو آ رہا تھا جو وہاں رپورٹنگ کر رہی تھی، وہ پوچھ رہے تھے کہ تم جب نکلی ہو باہر کابل کے اندر اس کی سڑکوں پر تو کسی نے روکا تمہیں رپورٹنگ کرنے سے، تصویریں لینے سے؟ اس نے کہا نہیں، کسی نے نہیں روکا، بلکہ وہ باقاعدہ سیکورٹی مہیا کرتے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات اس نے کہا میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ یہاں سے جو بھی نکلتی ہے، جو مغرب والی وہ جو پینٹیں پہنی ہوئی نکلتی تھی وہ برقع پہن کر نکل رہی ہے، کسی نے انہوں نے کہا نہیں ہے، خود بخود اس رات پہ جا رہے ہیں لوگ۔ کیا قرآن مجید میں حجاب کا حکم ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں پردہ کرنے کا حکم ہے کہ نہیں عورت کو؟ کہاں ہے ہمارے وہ احکام؟ کہاں ہے ہماری وہ سوسائٹی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں؟ کدھر ہیں وہ؟ ان کا کوئی تعلق اس قرآن کے ساتھ نہیں ہے۔ مذاق اڑانے والے اسلامی تہذیب کا، مذاق اڑانے والے قرآنی تعلیم کا، مذاق اڑانے والے اللہ رسول کی باتوں کا، آج یہ خطہ ان کے سامنے ایک حقیقت بن کر ابھرا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔